السلام علیکم۔ قرآن اور سائنس تھنکر 4 میں قرآن جس چیز کے خلاف سب سے زیادہ جہاد چاہتا ہے اور جس چیز کی سب سے زیادہ مذمت کرتا ہے وہ فرقہ بندی ہے۔ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک سے بھی زیادہ شدید ظلم اور جرم قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہوئے اور ان کے پیچھے اپنے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کر گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام نے یقیناً منع کیا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام اتنے کھلے شرک کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سختی نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا تو بڑے سخت ناراض ہوئے۔ قرآن کریم نے بڑے شدید الفاظ میں ان کا بیان دیا ہے اور بڑے سمجھانے اور ڈانٹنے کے انداز میں انسانیت کو جناب سمجھایا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی تم دیکھتے رہے اور اس کے باوجود یہ قوم شرک کرتی رہی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں میں نہ فرق تھا بین بنی اسرائیل، کہ میرے اقدامات سے سختی کرنے سے کہیں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ ایک پیغمبر اس بات سے گھبرا کر کہ کہیں فرقہ بندی نہ شروع ہو جائے، تفرقہ نہ شروع ہو جائے، جھگڑے نہ شروع ہو جائیں، میں سختی کروں گا، کچھ میرے ساتھ ہوں گے، کچھ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو گھبرانا تو نہیں چاہیے، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ بھائی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ شرک تو برداشت نہیں کرنا، لیکن وقتی طور پر حکمت عملی کے تحت اس بات سے کہ کہیں فرقہ بندی نہ پیدا ہو جائے، تفرقہ نہ شروع ہو جائے، قوم بنی اسرائیل تقسیم نہ ہو جائے، وقتی طور پر شرک جیسے جرم کو برداشت کر لیا، یہ اتنا بڑا شدید جرم ہے۔ اور وہ مسجدیں جن مسجدوں میں تفرقے کا کاروبار ہوتا ہے، مسجد زرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب بنائی گئی تھی، جس کا افتتاح کرنے کی آپ کو دعوت دی گئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد فرمایا کہ میں آؤں گا، تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی قرآن کریم کی شکل میں، آج بھی وہ موجود ہے آیت جس میں کہا گیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیا کام کرنا کیا جاتے ہیں، ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ، یہ پناہ گاہ بنائی ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں نے یا ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں نے۔ اور اس میں ہوگا کیا، تفریقم بین المومنین، مومنین کے درمیان تفریق کا کاروبار ہوگا، یہ سبب بنے گی۔ لا تقم فیہ ابدا، میرے پیغمبر آپ نے ابد تک اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا۔ اب آپ فرمائیں کہ ابد تک تو میرے پیغمبر کا جسمانی وجود نہیں ہونا تھا، انہوں نے تو روحانی طور پر زندہ ہی رہنا تھا، جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس۔ تو اب فرمائیں کہ لا تقم فیہ ابدا کس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ابد تک ہمیشہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، تو یہ اصل میں آپ کی امت کو سبق ہے۔ ایسی مسجدیں جہاں تفریق بین المومنین ہوتی ہو وہاں قدم نہ رکھنے کی بات ہوئی ہے۔ اتنے شدید جرائم کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ، ان کے درمیان بھائیوں کے درمیان اختلافات کو اچھالنے میں، ان کی مماثلتیں دیکھنے میں۔ یہ تاریخی عوامل ہیں سارے، کیا وجوہات بنی، کن کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا، تو کس وجہ سے یہ فرقے بنے، اس کی تاریخ میں جانے کی بجائے اب آپ اس کا حل ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ ہیں سارے دعوے دار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مگن، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا دم بھرنے والے، تو ان سب کو جوڑنے کا کچھ کوشش کیجئے
اور کوشش کیجیے کہ ان کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں اور ان کے درمیان باہمی اتفاق کی کوئی راہیں پیدا ہوں، بجائے ان کو کہ ہم ان کو دوسرے دشمنوں کا ایجنٹس قرار دے کر اور ان کی تاسیس کو دشمنوں کی سازش قرار دے کر جھٹلاتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں اسی طرح سے پالتے رہیں، تو پھر صدیاں جیسے گم ہو گئی ہیں ایسے مزید اور صدیاں بھی گم ہو جائیں گی اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ ایسی قوموں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جو باہم آپس میں ہی جھگڑتے رہے ہوں۔ باقی آپ ان کو جوڑنے کی کوئی سبیل ہے تو وہ نکالا کریں، ان کو آپس میں باہم ہمانگ کریں، ایک دوسرے کی غلطیاں دور کریں۔ عورت کے ناقص العقل ہونے کے بارے میں ایک تاریخی بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ افلاطون یا ارسطو میں سے کسی نے کہا تھا کہ عورت اس لیے ناقص العقل ہوتی ہے کہ اس کے دانت 32 نہیں ہوتے، 32 سے کم ہوتے ہیں، مردوں کی تعداد 32 ہوتی ہے دانتوں کی۔ اب صدیاں گزر گئیں، لوگ افلاطون اور ارسطو کی بات پہ اس لیے یقین کرتے رہے کہ افلاطون اور ارسطو کہہ گیا تھا، یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے حکمت کی بنیاد پر کہا تھا۔ صدیوں تک کسی نے بیچاری کے منہ کھول کے دانت گننے کی کوشش نہیں کی، یہی مانتے رہے کہ جی دانت کم ہوتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا پڑا ہے، یونانی کتابوں میں، کہ 32 دانتوں سے کم تعداد ہوتی ہے، اس لیے ناقص العقل ہوتی ہیں۔ ان کے ناقص عقل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، کس بات پہ ہم جھگڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے تاریخی طور پر یہ بتا دیں کہ جب امت سے قرآن کریم نکالا گیا، قرآن کریم کو ایوانہ اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اس وقت اس امت کا حال کیا ہوا؟ آپ صحابہ کے درمیان جو ہماری تاریخ مرتب ہوئی ہے، اس تاریخ میں صحابہ کے درمیان جنگوں کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ روماؤ بینہم واشدہ علی الکفار کی کیا یہی تصویر ہوتی ہے کہ 70,000 کے قریب صحابہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ایک دوسرے نے کاٹ دیے، اور آپ آرام سے بیٹھ کر یہ جملہ بول دیں غیروں کے سامنے بھی اور اپنے ساتھ بھی دل بہلانے کے لیے کہ جی درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اور نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا تھا؟ کیوں نہ اس تاریخ کو کھنگال لیا جائے کہ اس تاریخ کے اندر کس کس شرارت نظر آتی ہے؟ اپنوں کی بے وقوفیاں بھی سامنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہونے والے اتنے بھولے بھالے انسان تھے سارے کے سارے 14 صدیوں میں ہماری تاریخ گزرنے والوں میں۔ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوا، جو اس کی تفسیریں لکھی گئیں، ان میں جو نکات ہیں، چند ایک تفسیروں کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پناہ، نہ صحابہ کا کردار محفوظ رہتا ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت جو ہے نہ محفوظ رہتی ہے۔ عجیب و غریب واقعات ہماری تاریخ کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور اسے ہماری تاریخ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ تو کیا اس کو عقل و بصیرت کے ساتھ اور واجب الاحترام علماء کرام ہی کی رہنمائی میں، عربی ذوق و ادب رکھنے والوں کی رہنمائی میں ان کو چھان بین کرنی نہیں چاہیے اور ان میں سے صرف وہ لینا چاہیے جو انسانیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، جو قرآن کی تعلیمات، قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں، جس کی روشنی میں جس کا کردار اچھا لگتا ہے، آپ بجائے اس کے کہ نامزد کریں، قرآن پیش کریں، جو اس قرآن کی ذات میں آئیں گے خود بخود نکھرتے چلے جائیں گے اور پتہ چلتا جائے گا کہ فلاں فلاں کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، فلاں فلاں کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے داغ سیرت کو سامنے رکھ لیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ لیں، ان کی سیرت اور اسوہ حسنہ میں جو آپ کو برائیاں آپ کو داخل کی ہوئی باتیں نظر آتی ہیں تو سامنے سمجھ آ جائے گی۔ اب عقیدے جب آپ بیان کریں گے، اسوہ رسول بیان کریں گے، تو جو ان کے خلاف چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل سامنے نظر آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا۔ باقی رہ گئیں یہ بحثیں کہ فلاں کے عقیدے فلاں سے ملتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ عیسائیت جو ہے نا موجودہ، اس کا سارے کا 3-4 لائنوں میں خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پوری عیسائیت آپ بائبل پڑھ لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، جتنی بھی کتابیں ہیں، کہ تورات کی 5 ابتدائی کتابوں میں تو صرف تاریخ ہے اور اس میں ایک میں قوانین ہے سارے، پھر ساری تاریخ ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں بالکل مزاج ہی مختلف ہے، جو ان کے جسے انجیل کہتے ہیں۔ زبور چند نظموں اور چند اشعار کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے،
اب اس کے اچھے برے کی بات نہیں کر رہا میں، تحقیقات کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سارا کچھ پڑھ لیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے موجودہ عیسائیت میں کہ انسان بھی پیدائشی طور پہ آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے فطرتاً گناہ گار پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کا گناہوں سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کریں۔ ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یہاں پہ بھیج دیا، جنہوں نے صلیب پہ چڑھ کے انسانیت کا کے لیے کفارہ ادا کیا۔ پچھلی تمام قربانیاں اسی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قربانیاں دیے بغیر، کفارہ ادا کیے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ پچھلے واقعات کو بھی اسی کھاتے میں دلیل کے طور پر لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قربانی کے طور پر، کفارے کے طور پر صلیب پہ چڑھایا، اور اب صرف کرنا کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی بد فطرتی کو مانتے ہوئے صرف ایمان لے آنا ہے اس بات پر کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے۔ اب اس کے بعد ان کے دامن سے وابستگی ہی نجات ہے، کہ اعمال کی کوئی بات کوئی نہیں، اعمال جتنے مرضی کر لیں۔ اعمال صالحہ سے اگر جو قرآن ہمارا بھرا پڑا ہے وہ سارے کو ایک طرف رکھ دے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ شفاعت کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، دوسروں کی خاطر جان دینے کا عقیدہ، اور صرف ایمان لانے سے نجات کا عقیدہ، اعمال کی قدر و قیمت کو گھٹانے کا نتیجہ، یہ سارے کا سارا کن 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 گروہوں میں موجود ہے۔ سمجھ آ جائے گی کون عیسائیت سے مماثلت رکھتا ہے اور کون عیسائیت کے خلاف ہے، کس کی تعلیمات عیسائیت کے عین مطابق ہیں۔ باقی رہ گئے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک، ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اور اس کے پیچھے جو پادریوں کی گھنونی حرکات ہیں، اور پادریوں نے جو کچھ بھی اپنے عوام کے ساتھ کیا، اس کا جو رد عمل ہے وہ ان کے اندر ابھرا۔ اب اس کو ہمارے ساتھ جوڑنا، ہم لوگ تو ہمیشہ سے اتنے سیدھے سادے رہے ہیں کہ ہر آئی گئی قوم کے پیچھے چلتے رہے ہیں، ساری تاریخ ہماری غداروں سے اٹی پڑی ہے۔ اب ان سب کے پیچھے پروٹسٹنٹ ہی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے زمانے میں جو غدار پیدا ہوئے وہ سارے پروٹسٹنٹ ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں ان کے پیچھے پروٹسٹنٹ ہی تھے سارے۔ اور اس کے بعد عثمانیوں نے جو کچھ بھی کیا، ان کے ہاں جو بھی درمیان میں فتوحات کے باوجود امیر تیمور اور آپس میں جو جنگیں ہوئیں دیکھ لیں، اور ان کی صفوی خاندان کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی وہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد بنو امیہ اور اس عباسیوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں وہ بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے قبریں تک اکھیڑ دی خلفاء کی، اور خلیفہ خود بننا موروثی طور پر یہ کون سی اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا؟ اب میں دکھ بھری یہ ساری داستان ہے، کب تک سنو گے، کب تک سناؤں، ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ بہرحال پھر حاضری دیتے ہیں، اتنا ہی میرا خیال کافی ہے اس بات کی گزارش کے لیے کہ للہ اپنے درمیان اختلافات کی بجائے ان کو جوڑیں، آپس میں ان کے خیالات کو اختلافات کو مٹائیں۔ والسلام۔